ایک اور چیز، اور وہ اس کے بعد یہ میرا لاسٹ کامنٹ ہے، وہ لاسٹ کامنٹ ہے میرا خان سر کے تعلق سے. مسئلہ یہ ہے کہ کچھ لوگوں کا نام جو ہے وہ اس طرح مشہور ہو جاتا ہے کہ ان کی انفارچونیٹلی عزت کرنی پڑتی ہے حالانکہ وہ اس کے حقدار نہیں ہوتے ہیں. اب یہ خان سر نہیں ہے، پیر ہیں. یہ اس لیول کی بات کرتا ہے بندہ کہ مجھے حیرت ہوتی ہے کہ اس کے پاس پڑھنے والے ہزاروں بلکہ لاکھوں میں ہیں، بہار میں اور یو پی میں. آئی مین کم آن گیو می اے بریک. ایسا آدمی کہ جس کا آئی کیو لیول اتنا گرا ہوا ہو، وہ تمہارا نیشنل لیول کا گرو بن جائے. تو بھائی تم یہ دیکھو، ہمارے یہاں ایک روایت ہے، ایک مشہور تابعی ہیں، وہ یہ کہتے ہیں کہ انظروا عمن تاخذون دینکم، کہ تم یہ دیکھو پہلے کہ تم اپنا دین کس سے حاصل کر رہے ہو. بندہ کریڈیبل ہونا چاہیے، اس کے پاس معلومات ہونی چاہیے. جب تم ایسے لوگوں کو دیکھ لو تو پھر ان سے علم حاصل کرو. یہ ہمارے یہاں ٹریڈیشن ہے، اور آپ وسلم کے بعد، صحابہ کے بعد جو جنریشن ہے، وہاں سے یہ ٹریڈیشن بالکل ایک دم پورے مسلمانوں کو دے دیا گیا. لیکن ظاہر ہے کہ یہ ایک اسلامی اصول ہے. عام لوگ اس کو کیا جانے، جو مسلمان نہیں ہے وہ اس کو کیا جانے. تو وہ دیکھتے ہیں کہ اچھا ایک آدمی بڑا مشہور ہو رہا ہے، چلو ادھر ہی. اس کو بولتے ہیں بھیڑ چال، کہ جدھر بھیڑ ادھر ہم. وہ چونکہ چٹکلے چھوڑ رہا ہے اور اس کی ایک فنی انداز ہے، مضحکہ خیز انداز ہے، تو چلو بھائی اس کو سننے میں مزہ آ رہا ہے، لہٰذا یہ اچھا ہوگا. یہ معیار نہیں ہے. میں اس کی ایک کلپ آپ کو سنانا چاہتا ہوں، اور آپ میں سے بہت سے لوگوں نے وہ کلپ دیکھ بھی لی ہوگی. اس نے کس طریقے سے سول لا اور کرمنل لا کو کمپیئر کیا ہے. ہمارے دوست عاصم افتخار صاحب نے بھی اس تعلق سے ایک ویڈیو بنائی ہے، وہ ویڈیو آپ ضرور دیکھیے گا. میں مختصر اس کے اوپر تبصرہ کروں گا. یہ دیکھیے، اسلام کا قانون اگر انوچھید 25 کہتا ہے دھارمک قانون، اسلام کا قانون ہے کہ چوری کرے تو ہاتھ کاٹ دو، ہے نا. کوئی مسلمان چوری کرے نا تو اس کا ہاتھ کاٹیے. کہیے کاہے کاٹیے؟ تو انوچھید 25 تمہاری دھارمک سوتنتا، اسلام کہتا ہے ہاتھ کاٹ دو. تو کہے نا ہمارا ہاتھ کاٹیں گے، اسلام باہر میں گیا. ہم کو بھارتی دنڈ سنگیتا، انڈین پینل کوڈ کی طرح چوری کی سزا دیجیے، 2 سال جیل میں رکھیے، ہاتھ کاہے کاٹیے گا؟ وہاں ان کو اسلام نہیں دکھے گا. وہاں بھی کہیے نا کہ پھانسی کی سزا اسلام میں نہیں ہے، سر کاٹ دینا ہے. مہیلا کوئی گناہ کرے تو پتھر سے مارنا ہے اس کو. وہاں پہ سوچیے چوراہا پہ کھڑا کر کے پتھر سے کوچ کے مار دیتا ہے سب. سر کاٹ دیجیے، موت کا بدلہ موت، ہاتھ کا بدلہ ہاتھ، آنکھ کا بدلہ آنکھ. یہی ہوتا ہے نا اسلام میں. تو مسلمان لوگ یا مسلمان کے مولانا لوگ جو سامان دنڈ سنگیتا تھی اسے مان لیا. دنڈ سنگیتا میں بھی تو آپ کہیے کہ مسلمانوں کا دنڈ قانون الگ رکھیے. اگر ایسا کر دیں گے تو آپ بھی پڑھیں گے کہ سب سے ٹف قانون سعودی عرب کا ہے. آدھا مسلمان کٹا کے پھینکا جائیں گے لوگ اگر اسلامی قانون لگا دیجیے تو. بہت ٹف قانون ہے اسلام کا قانون وہاں پہ. تو وہاں پہ ان کا اسلام نہیں خطرے میں آیا. وہاں کوئی اسلام کا قانون. اچھا جی، تو سعودی عرب کا قانون بہت خطرناک ہے. اگر وہ قانون لاگو ہو گیا تو آدھے لوگ کیا کہا انہوں نے، کٹا کے پھرا جائیں گے، یعنی ان کا ہاتھ کٹ جائے گا. تو ان کا ہاتھ، آدھے لوگ جو ہیں وہ ہتھ کٹے ہوں گے. تو اگر یہ اصول مان لیا جائے تو پھر سعودی عرب کی آدھی آبادی جو ہے وہ ہتھ کٹی ہونی چاہیے اس اصول کی روشنی میں. اچھا، دوسری بات، جہالت اپنے عروج پر ہے کہ سول کوڈ کو اور کرمنل کوڈ کو خان سر نے مکس کر دیا. یہ جانتے ہوئے، آئی ایم شیور کہ یہ نہیں جانتے ہوئے، یعنی میں نہیں کہتا کہ وہ جانتے، وہ نہیں جانتے. سول کوڈ، جب آپ کوئی کیس سول عدالت میں لے کر جاتے ہیں تو وہاں جو 2 پارٹیز ہوتی ہیں وہ 2 انڈیویجولز ہوتے ہیں. ایک کو آپ پلینٹف کہہ لیں اور دوسرے کو آپ ڈیفینڈنٹ کہہ لیں. مثلا میں اگر آپ کے خلاف کیس کر دوں کسی معاملے میں اور وہ سول میٹر ہو، تو آپ کیس کا نام اس طرح دیں گے کہ یہ کیس یاسر ندیم الواجدی بنام مثلا خان سر مثلا یہ کیس ہے. تو اب 2 انڈیویجولز کے درمیان ہے. لیکن جو کرمنل کوڈ ہوتا ہے وہ انڈیویجولز کے درمیان نہیں ہوتا، بلکہ وہ انڈیویجول ورسز اسٹیٹ ہوتا ہے. مثال کے طور پر اگر کوئی شخص کوئی جرم کر دے، چوری کر لے، ڈاکہ ڈال دے، کسی کو قتل کر دے، تو اب قاتل اور مقتول کے درمیان کیس نہیں ہوگا، مقتول تو گیا. یا چور اور جس کی چوری ہوئی ہے جس کے یہاں، اس کے درمیان کیس نہیں ہوگا، بلکہ یہ ہوگا کہ خان سر ورسز اسٹیٹ آف انڈیا. تو اب مان لیجیے خان سر نے کوئی جرم کیا ہے تو خان سر پھنسیں گے، اور اسٹیٹ جو ہے وہ پلینٹف ہوگا اور خان سر جو ہے وہ ڈیفینڈنٹ ہوں گے. دونوں میں بڑا فرق ہے. پہلا فرق. دوسری بات، اگر آپ یہ کہتے ہیں نا کہ بھئی مسلمانوں کو اپنے ہی کرمنل کوڈ سے بڑا ڈر لگتا ہے، ایسا نہیں ہے. دنیا کے کسی بھی ملک میں اگر آپ مسلمانوں سے یہ کہیں اور مسلمان اپنی قرآن اور سنت سے محبت کرنے والے ہوں، اور دنیا میں اکثریت الحمدللہ ابھی بھی ایسی ہی ہے کہ بھئی آپ کو اختیار ہے کہ آپ کو ہم سول کوڈ بھی دیں گے اور کرمنل کوڈ بھی دیں گے، تو مسلمان بالکل بھاگ کر اس چیز کو ایکسپٹ کرے گا. لیکن کیا حکومت اس چیز کے لیے تیار ہے؟ کیا حکومت یہ
यानी जो सिविल कोड है मुसलमानों का 3-4 मसाइल के अंदर जो एक एक्सेप्शनल ट्रीटमेंट है, हुकूमत वो छीन रही है। आप ये कह रहे हैं कि नहीं क्रिमिनल कोड भी अलग होना चाहिए, तो आप ये चाहते हैं कि मुसलमान अपना एक्सक्लूसिव क्रिमिनल कोड डिमांड करें। अगर आप ये चाहते हैं तो ठीक है, मुसलमान डिमांड करेंगे। अगर देश की और मुल्क की ये ओपिनियन बन जाए कि मुसलमानों का अपना क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम होना चाहिए कुरान और सुन्नत के ऊपर, बिल्कुल होगा, मुसलमान इसका बढ़ चढ़ कर इस्तेकबाल करेंगे। लेकिन उसकी कुछ शर्तें हैं। वो शर्तें ये हैं कि आपके जो जज हैं, जो आपके कॉलेजेस, लॉ कॉलेजेस से निकले हैं, उनको इस्लाम का कुछ पता नहीं है, उनको फिक्र का नहीं पता, उनको इस्लामी कवानीन की अलिफ बा और ABC नहीं पता। लिहाजा जो फुकहा होंगे, आपको उनको, यानी जो फिक्र के माहिर होंगे मुसलमान, आपको उनको जजेस हायर करना पड़ेगा। वो जजेस बनेंगे, उनकी अदालतों के अंदर जब केस जाएगा तो जाहिर है कि वो फिर इस बात का इख्तियार रखेंगे कि वो क्रिमिनल मसले के अंदर कोई फैसला सुनाए। पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2, आप उस अदालत के तहत फिर पुलिस भी रखेंगे। चूंकि अदालत ने अपना केस सुना दिया, पुलिस उसकी हिमायत करने वाली नहीं है, तो अदालत का केस फिर नाफिज कैसे होगा? अदालत का फैसला नाफिज करने के लिए पुलिस फोर्स भी चाहिए। तो क्या आप इस बात के लिए तैयार हैं कि मुसलमानों की अपनी अदालतें हो और उन अदालतों के तहत उनकी बाकायदा पुलिस हो लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने के लिए? क्या आप इस बात के लिए तैयार हैं? क्योंकि इस बात के लिए तैयार होने का मतलब यह है कि अब आप एक मुल्क नहीं, एक मुल्क में 2 मुकम्मल निजाम चला रहे हैं। तो ऐसी बातें ना करें कि जिसमें आप खुद फंस जाएं। ठीक है, मुसलमानों को कोई मसला नहीं है अगर वो सऊदी अरब में लागू कर चुके हैं और गुज़िश्ता तकरीबन समझ लें कि 1400 सालों में 1300 साल तक के इस्लामी कानून दुनिया के मुस्लिम ममालिक के अक्सर हिस्से में मुकम्मल नाफिज रहा है। तो क्या आप समझते हैं कि इंडिया के मुसलमान अब इस्लामी कानून से नफरत करने लगे हैं? ऐसा नहीं है। तो ये एक फालतू की दलील है, महज लो IQ लोगों के से वाहवाह बटोरने की एक कोशिश है, नाकाम कोशिश है। और ये वजह है कि सामने जो बेचारे कोचिंग वाले हैं, आई एम श्योर के निहायत लो IQ लेवल के लोग हैं, तो वो सारे के सारे इस पर खूब हंस रहे हैं। हाँ, बड़ी जबरदस्त बात कह दी, हालांकि ये जहालत के ऊपर मबनी बात है। और अनफॉर्चुनेटली मुझे हैरत होती है कि इंडिया में जो न्यूज चैनल्स हैं वो किस तरीके से लोगों का एक्सप्लॉयटेशन करते हैं। वो जानते हैं कि हमारी पब्लिक बहुत बेवकूफ है, लिहाजा बेवकूफ बनाते रहो। तो बाकायदा कुछ न्यूज चैनल्स ने अपने ट्विटर हैंडल के ऊपर ये वीडियो शेयर की है मुसलमानों को चैलेंज करने के लिए। तो ये हमारी तरफ से इसका मुख्तसर सा जवाब है। जी मुफ्ती साहब, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी भाई। मुफ्ती साहब, हम चाहते हैं कि आप जैसे हजरात जो हैं हिंदुस्तानी गवर्नमेंट को थोड़ा बताएं किस तरह से जो हिंदुस्तानी मुसलमान हैं उन पे क्या क्या हद लाजिम होनी चाहिए। हम तो बिल्कुल सपोर्ट करते हैं कि जो है हिंदुस्तानी मुसलमान को अल्लाह के निज़ाम के अंदर रहने का मौका मिलना चाहिए। हम चाहते हैं कि आप मदद करें, कम से कम आप अपना जो कुछ लिख करके दें कि क्या क्या हद होनी चाहिए हिंदुस्तानी मोमिनों के लिए, जिससे कि वो अल्लाह के निज़ाम को फॉलो कर पाए। बहुत अच्छा, मेरा यही मशवरा है। बहुत जबरदस्त। हम आपकी इस सपोर्ट की कदर करते हैं, अगरचे हमें मालूम है कि उसके पीछे नीयत कुछ भी हो सकती है, लेकिन नियतों का हाल ऊपर वाला जानता है। लेकिन हम आपकी सपोर्ट की कदर करते हैं। ये जो सपोर्ट होगी, मैं इतना जरूर आपसे पूछना चाहूंगा कि जब आप इंडियन पीनल कोड में तब्दीली करके जो क्रिमिनल लॉ है, इस्लामिक क्रिमिनल लॉ, जो भी हुदूद और किसास का कानून है, वो मुसलमानों के लिए ला देंगे, तो उसको इम्प्लीमेंट कौन करेगा? जी, उसको इम्प्लीमेंट तो कोई भी कर सकता है, मतलब कि ये भी इस कानून का हिस्सा है कि उसको कोई भी इम्प्लीमेंट कर सकता, उसको नहीं और जज ही इम्प्लीमेंट करेगा। नहीं, हमारी ज्यूरी में जो होगा, जज में होगा, बिल्कुल काजी होंगे, जो कि अगर मोमिन हजरात होंगे, जैसे अगर किसी ने चोरी की, उस गैंग के अंदर 4 हिंदू हैं, 1 मुसलमान है, तो पूरी ज्यूरी जो होगी जजमेंट में एक काजी हजरात भी होंगे, जो कि मोमिन को जो है, जो उसको अपनी सजा देनी चाहिए वो अपनी देंगे। बाकी जो हिंदुओं को होगा वो अपनी नॉर्मल जो आजकल IPC चल रही है वही चलती रहेगी। नो टेंशन। आप ये समझते हैं कि खान सर वाला ये जो आर्ग्यूमेंट लेकर आप आएंगे तो हम जो है एकदम आजिज हो जाएंगे। मैं तो अभी, आप शायद थोड़ा देर में आए हैं, मैं तो इसी चीज को कह चुका हूं कि आप अगर हमारे जजेस लेने के लिए तैयार हैं और उन जजेस के तहत लॉ एंड ऑर्डर एजेंसीज काम करेंगी, अगर इसके लिए तैयार हैं तो, और मुसलमानों को उनका सेपरेट क्रिमिनल कोड देने के लिए तैयार हैं, वेलकम। और क्या चाहिए भाई? मुफ्ती साहब, शैलेश भाई से मैं कुछ पूछना चाहता हूँ। शैलेश भाई, आपको पता है कि IPC के पीछे क्या होता है? IPC काम कैसे करती है, आपको पता है?
یا جی کوئی جی بھی جو مجھے پینل پتا کوڈ ہوتا ہے اس کے لیے کیا ضروری چیز ہے؟ جی جی وہ اس کا ہوتا ہے CRPC ہوتی ہے جو تو CRPC ہوتی ہے، تو اگر IPC لائیں گے یعنی اسلامک پینل کوڈ لائیں گے، IPC کا مطلب یہاں پہ اسلامک پینل کوڈ، تو جی اسلامک پینل کوڈ کے لیے آپ کو CRPC بھی لانی پڑے گی نا، اسلامک والی؟ اسلامک پینل کوڈ کے لیے ہاں اس میں تبدیلی کریں گے، بالکل کریں گے، نہیں تب بالکل کریں مطلب گے، اسلامک پینل کوڈ لا رہے ہیں تو آپ کو اسی کے اکارڈنگ CRPC بھی تو لانی پڑے گی نا؟ بالکل CRPC میں تبدیلی کریں گے، بالکل تو بات کریں اسی گے۔ پہ CRPC کر بھی رہے ہیں، نیا تو لائے ہیں جیسے آپ؟ جیسے سارا انہی کے کیس اندر ہے، جیسے کیس بات ہے اگر اچھا ٹھیک ہے میں شیلش تو بھائی، CRPC آپ لائیں گے یعنی اسلامک پینل کوڈ کے لیے CRPC لائیں گے، تو آپ کو جی پتا ہے کہ CRPC لانے کا مطلب ہے کہ آپ مسلمانوں کو ایک پورا الگ اسٹیٹ دے رہے ہیں، نہیں 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 اسٹیٹ نہیں دے تو رہے پھر ہیں آپ کو ہم CRPC کا ہم لاجک ایک ہی نہیں پتا۔ نظام دے رہے ہیں، ہم ان کو ایک موقع دے رہے ہیں کہ وہ جو ہے اللہ کے نظام میں جو ہے وہ اپنا جو ہے اپنے حد میں رہے۔ ہم چاہتے ہیں کہ مولوی صاحب بتائیں، پورا گائیڈنس دے کیا حد ہونی چاہیے مومنوں کے لیے، حد جی پورا ہو، ہم تو وہ چاہتے ہیں آلریڈی ہے، وہ گائیڈنس دینے کی ضرورت نہیں ہے، وہ آلریڈی ہے۔ نہیں آپ سمجھ ایسا رہے ہیں۔ کریں کہ جائیں آپ، ہم آپ کا سپورٹ کریں گے، آپ جو ہے لا کمیشن کو ایک چٹھی لکھیے، ٹھیک ہے؟ نہیں آپ کم سے کم ہم اتنا تو تو نہ کریں گے، انیشیٹو وہ تو لیجیے آپ کا کام ہے، وہ شیلش تو آپ بھائی۔ کا کام ہے۔ ایک PIL فائل کریں آپ سپریم کورٹ میں، اور نہیں میں میرے پر یہ کام میرا نہیں ہے، میں تو آپ کو دعوت دے رہا ہوں کہ آپ آئیے۔ سنیے، ہم تو پہلے جو مسلم لا ہے مسلمان اس کو بچانے کی فکر میں ہے کہ چاہے جائے کہ وہ کرمنل لا کے اوپر جائیں، ابھی حکومت وہ دینے کو تیار نہیں ہے، لیکن چونکہ آپ حکومت کے ترجمان بن کے ریپرزینٹیٹو بن کر ہمیں کچھ دینے کے لیے آئے ہیں، تو ہمیں معلوم ہے کہ آپ کی وہ ویلیو تو ہے نہیں، آپ دے نہیں سکیں گے، میں تو ترجمہ ہوئی نہیں رہا، پھر آپ کیوں سوچ رہے ہیں؟ لیکن آپ کے پاس ایک طریقہ ہے، اور وہ یہ کہ آپ اکثر چونکہ جو دیکھیں اسلامی جو نظام ہے اس کی سب سے زیادہ مخالفت کون کرے گا؟ ہندو سماج کرے گا۔ آج بھی عدت کی، طلاق ثلاثہ وغیرہ وغیرہ، ان سب کی مخالفت کون کر رہا ہے؟ ہندو کر رہا ہے، حالانکہ اس کا اس سے کوئی لینا دینا نہیں ہے۔ تو اگر ہم یہ کہیں گے کہ نہیں ہمارا اپنا پینل کوڈ ہونا چاہیے، تو آپ ہی کی کمیونٹی کے لوگ مخالفت کریں گے۔ لیکن جب مفتی صاحب مخالفت نہیں کہیں گے بلکہ غدار کہہ دیں گے، بولیں گے یہ اپنی ایک اسٹیٹ کی ڈیمانڈ کر رہے ہیں۔ آلریڈی میں نے ٹویٹر پر یہی بات لکھی تو لوگ یہ کہنے لگے کہ ہم نے آلریڈی پاکستان دے دیا، بنگلہ دیش دے دیا، وہاں ملک میں اس کی گنجائش نہیں ہے۔ تو اس کا طریقہ میں بتا رہا ہوں، اس کا طریقہ یہ ہے کہ آپ ایک PIL فائل کریں سپریم کورٹ میں، اور کہیں کہ بھائی میرے سماج کو اگر مسلمانوں کو ان کا کرمنل کوڈ ملتا ہے ود آل اس ریکوائرمنٹس، کوئی اس کے اوپر آپتی نہیں ہے، کوئی اعتراض نہیں ہے، اور میں سپورٹ کرتا ہوں۔ اور ساتھ میں جو مسائل ایسے ہیں کہ جن میں اسلام میں قرآن اور حدیث کلیئر نہیں ہے اور اب لیجسلیشن بننا ہے، تو آپ مسلمانوں کو لیجسلیٹو اتھارٹی بھی دیں گے، تو آپ گویا کہ مکمل سیپریٹ اسٹیٹ کی ڈیمانڈ کریں سپریم کورٹ سے، تو پھر دیکھیں آپ کو ہم سپورٹ کریں گے۔ مفتی صاحب آپ کو پتا ہے، میں اب لا کے بارے بتا دوں، مفتی صاحب سن لیجئے میری بات، میری دلیل سن لیجئے۔ ریٹ پیٹیشن مینٹینیبل نہیں ہوگا میرا، کیونکہ میں ہندو ہوں، صرف جو ہے مسلمان جو ہوتا ہے افیکٹڈ پارٹی ہوتا ہے، جس کو کوئی بینیفٹ چاہیے ہوتا ہے، جس کا کوئی رائٹ جو ہے افیکٹ ہوا ہوتا ہے، وہی پیٹیشن کر سکتا ہے۔ میرے کو سپریم کورٹ بولے گا آپ کا کس حیثیت سے آپ یہاں پر آئے ہو، یہاں پر آپ ہندو ہو، آپ کو کوئی لینا دینا نہیں، آپ یہاں پر آ کر کے نہیں میں بنا آپ کو بتا رہا ہوں نا، آپ کو دیکھیں PIL کیسے ایسا نہیں ہے نا، سب کا طریقہ ہے جناب شیلش بھائی، آپ بہت کام کر سکتے ہیں۔ آپ جائیں اس کا پٹیشن دائر کریں، آپ کے مسلمانوں کو یہ رائٹس ہونا چاہیے کہ وہ IPC ڈیمانڈ کریں، اتنا تو ہمیں کروا دیں، ہمیں یہ رائٹس نہیں ہے ابھی، اس لیے ہم نہیں کر پا رہے نا۔ آپ اتنا کریں کم سے کم کہ کہیں کہ انڈین لا کے اندر مسلمانوں کو یہ رائٹس دے دیں کہ وہ ڈیمانڈ کر سکے اپنے IPC کی، اتنا تو کروا دیں ہمارے لیے آپ۔ نہیں آپ بھی کہہ سکتے ہیں کہ جس کو رائٹ چاہیے، دیکھیے آپ عدالت میں لکھ کر دے دیجئے کہ میری کمیونٹی کو کوئی اعتراض نہیں ہوگا، یہ تو آپ کہہ سکتے ہیں نا، یہاں تو آپ کا انٹرسٹ ہے۔ باقی مفتی صاحب آپ ڈال دیجئے، میں آپ کو ایفیڈیوٹ لا کے دے دوں گا کہ میرے کو کوئی اعتراض نہیں ہے، میں آپ کو پورا سپورٹ کروں گا کہ آپ حد جو ہے طے کریں مومنوں کے لیے۔ میں تو بالکل میرا دل باغ باغ ہو جائے گا، میں بہت خوش ہو جاؤں گا۔ آپ اپنا دل باغ باغ کے بجائے گارڈن کریں، اور اس کا طریقہ یہ ہوگا آپ پہلے جو ہے گارنٹی لے لیں، اور وہ گارنٹی آپ میری اسٹریم پہ نہیں، چونکہ آئی ایم نو بڈی یور نو بڈی، آپ سپریم کورٹ میں جائیے، PIL فائل کیجیے، اور اس کے بعد پھر آپ دیکھیں مسلم پرسنل لا بورڈ کو میں دیکھ رہا ہوں گا۔ میرا لوکس ٹنڈا ہی نہیں ہے، مفتی صاحب سپریم کورٹ ڈسمس کر دے گی پٹیشن میرا، نہیں کرے گی نا، آپ ڈالیے جو ایک دفعہ، آپ مجھے ایک دفعہ پتا ہے ڈالیے، ڈال کے تو دیکھیے، پھر ڈسمس کرے گی، پھر آئیے گا دوبارہ سے کہ ڈسمس کر دیا، اب آپ جائیے، آپ ایک دفعہ ڈال کے تو دیکھیے پہلے۔ لا کی جانکاری رکھتا ہوں، آپ تیار کیوں نہیں ہو رہے ہیں ڈالنے کے لیے؟ نہیں آپ میرے اوپر کیوں ڈال رہے ہو؟ میں چاہتا ہوں کہ آپ لوگ آگے آئیں، آپ لیڈر ہیں جو آپ بڑے بھائی، ہمیں تو آپ اتنا دے نہیں رہے ابھی تو فی الحال آپ ہمارے یہاں جو پولی گیمی ہے اس پہ سوال اٹھا رہے ہیں، ہمارے یہاں جو ابھی وراثت کا مسئلہ ہے وہ تو دے ہی نہیں رہے آپ، اور آپ حد کہاں سے دیں گے؟ تو آپ انیشیٹ کریں، آپ اپنے سماج میں جائیں، آپ تیار کریں اس کے لیے کہ مسلمان اگر چاہتے ہیں کہ ان کا اپنا IPC ہو،
جو انڈین پینل کوڈ سے الگ ہو تو وہ ان کو دے دیا جائے. اگر یہ ماحول بنا دیں, یہ رائے بنا دیں یہاں, اور یہ رائے ایکسیپٹیبل ہو تو مسلمان لے لیں گے, کیونکہ یہ دینا ہے نا آپ کو, یہ آپ کو اصل میں دینا ہے. ہم لوگ سپورٹ کریں گے, ہم آگے آئیں گے, آپ لوگ آگے بڑھیے آپ لوگ آگے. ہم تو ابھی جس چیز کی ضرورت ہے اس میں آگے بڑھ رہے ہیں, وہاں تو سپورٹ نہیں کر رہے ہیں آپ کیوں پھر ہمیں جو ہے اگر نہیں شیلیش بھائی چلے, ابھی آپ کا چیک ہو جاتا ہے, اگر آپ اتنا ہی ہمارے فیور میں ہیں تو آپ یو سی سی میں بولیے کہ مسلمانوں کا جو پرسنل لا ہے وہ پہلے بچے, تب تو حد بچے گا نا. تو پرسنل لا کو آپ سپورٹ کر رہے ہیں, مسلمانوں کے ساتھ ہیں آپ؟ ہم تو پرسنل لا کو سپورٹ کرتے ہی ہیں, کریں گے, بالکل سپورٹ کریں گے. تو مطلب یو سی سی کے خلاف ہے, حد بھی ہو, ساری چیزیں ہوں, سب ہو, قصاص بھی ہو. وہ تو اگلا اسٹیپ ہے نا, وہ اگلا اسٹیپ ہے, اس پہ آئیں گے, اس کے لیے بھی ابھی کریں گے بات. تو آپ یو سی سی کے خلاف ہیں, آپ پورا موقع ملے اللہ کے نظام میں. سنیں تو آپ یو سی سی کے خلاف ہیں؟ یو سی سی کے نہیں, میں خلاف ہوں, ہاں بالکل. اچھا, تو آپ نے جو ہے وہ جو لا کمیشن کو بھیجنا ہے وہ بھیج دیا آپ نے, میل کر دیا لا کمیشن کو کہ ہم اس کے خلاف ہیں؟ میرے کو کچھ بھیجنا ہی نہیں ہے, کیونکہ تو آپ کیسا سپورٹ کر رہے ہیں یار, آپ کیسا سپورٹ کر رہے ہیں؟ آپ کہہ رہے ہیں آپ آگے بڑھے, ہم جو ہے آپ کو سپورٹ کریں گے. ہم ایک مسئلے میں آگے بڑھے ہوئے ہیں, اس میں سپورٹ ہی نہیں کر رہے آپ. شیلیش بھائی, ہم ابھی یو سی سی میں آگے بڑھے ہوئے ہیں, آپ ایسا کریے, پہلا کام یہ کریے, ابھی اسٹریم سے نکل کے جائیے اور سب سے پہلے میل کریے, جا کے آپ. بالکل میں کروں گا, بالکل. ٹھیک ہے, وہ ابھی ہو جائے گا, وہ ایجنڈا ہو جائے گا, پھر اس کے بعد آپ سے بات کریں گے اور آپ سے جو ہے وہ سپورٹ لیں گے کہ اگر کیا مسلمانوں کے لیے آئی پی سی پاسبل ہے انڈیا میں یا نہیں. اگر پاسبل ہے تو پھر آپ کا سپورٹ چاہیے ہمیں. ٹھیک ہے, بالکل پاسبل ہے, بالکل ہو سکتا ہے. آپ لوگ آگے بڑھیے, میں آپ کے ساتھ ہوں. نہیں, ٹھیک ہے, ابھی یو سی سی میں آپ ساتھ رہیں. دیکھیں, آپ جو ہے کام کریں, چلیں اپنی سنسیئرٹی ثابت کرنے کے لیے آپ یو سی سی, آپ لا کمیشن کو ایک ای میل بھیجیں کہ میں یو سی سی کے خلاف ہوں, اور اس کی ایک کاپی آپ یہاں دکھائیں, تب ہمیں پتا چلے گا کہ بھئی آپ سنسیئر ہیں. چلیے, آپ بولیں تیار ہیں؟ تیار ہے, بالکل تیار ہے. چونکہ لا کمیشن آف انڈیا نے جس تمام سٹیزن سے رائے مانگی ہے, صرف مسلمانوں سے رائے نہیں مانگی. میں آپ کو فارورڈ کر دوں گا, بالکل فارورڈ کروں گا, چنتا مت کیجیے. ٹھیک ہے, بہت اچھا, زبردست. ایسے اگر لوگ آئیں اور سپورٹ کریں تو پھر کیا بات ہے, کیا کہنے, زبردست. ہم تو بھائی آپ کے ساتھ ہیں. مفتی صاحب, انہوں نے ابھی ایک بات کی کہ اگر میں پی آئی ایل جو ہے نا وہ درج کروں گا تو مجھے کورٹ یہ کہہ دے گا تجھے کیا ہے, تو ہندو ہے, تو مسلمانوں کے پیچھے کیوں پڑ گیا ہے. کاش یہی کورٹ جو ہے نا یہ باقیوں کو بھی بول دیتا, گورنمنٹ کو بھی بول دیتا, تو شاید آج ہم یو سی سی پہ بات نہ کر رہے ہوتے. جی, چلیں جی, ٹھیک ہے. ہاں, چلے گئے. اچھا جی, بولیے. میں آپ کے ساتھ ہوں, بالکل ہوں, بولیے. جی, انشاءاللہ آپ کی فتح ہوگی. ہاں جی, وہ تو ہے آلریڈی, وہ تو لکھی ہوئی ہے, انا فتحنا لک فتحا مبینا, اس میں کیا کرنا. بالکل, چلیں ٹھیک ہے, شکریہ. سبق پھر پڑھ صداقت کا, عدالت کا, شجاعت کا, لیا جائے گا تجھ سے کام دنیا کی امامت کا. سبق پھر پڑھ صداقت